اقبال کا خواب سجانا ہے، قائد کا قول نبھانا ہے، اے وطن عالی شان تجھے اور عالی شان بنانا ہے، مانا محدود وسائل ہے، راہ میں دشواری حائل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PK42 ایبٹ آباد 1 جماعت اسلامی پاکستان کے نامزد عبید الرحمان عباسی صاحب موجود ہیں۔ حافظ عبید الرحمان عباسی جن کا تعلق اسی گاؤں بکوٹ شریف سے ہے، آج ان کے اپنے آبائی محلے میں، اپنے آبائی گاؤں میں ایک کارنر میٹنگ تھی اور دن بھر ان کے مختلف وفود کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور آج بکوٹ کی سرزمین پہ یہ بھی تھا کہ یہاں پہ سردار مہتاب صاحب کا بھی ایک جلسہ تھا، اور محترمہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ انہوں نے بھی خواتین کے ایک پروگرام سے خطاب کیا۔ تو حافظ عبید الرحمان عباسی صاحب 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ نائب امیر خیبر پختونخوا جماعت اسلامی پاکستان بھی ہیں۔ حافظ عبید الرحمان عباسی صاحب اپنے ووٹر سپورٹر کو اپنے آبائی گاؤں سے، اپنے آبائی محلہ سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوید اکرم صاحب کہ آپ PK کے عوام کو اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی نے مجھے PK42 میں الیکشن لڑنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور الحمدللہ جو ہماری 11.5 یونین کونسل پر مشتمل یہ حلقہ ہے، الحمدللہ میں خود 9 یونین کونسل میں اس وقت تک پہنچ چکا ہوں، اور وہاں ہمارے کارکنان، ہمارے ورکرز، ہمارے ووٹر اور سپورٹر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی دن ہیں اگلی یونین کونسلز اور دیگر پروگرامات کا بھی ایک بڑا جامع شیڈول بنا ہوا ہے۔ آج الحمدللہ یہاں بکوٹ میں ہی سمیہ رحیل قاضی صاحبہ سابقہ MNA جماعت اسلامی پاکستان، انہوں نے کوئی 500 خواتین سے خطاب بھی کیا، اور یہاں بکوٹ میں مولیا، بیروٹ اور بکوٹ کی کوئی 500 خواتین الحمدللہ جمع تھی۔ ہم نے کمپین کا یہ سلسلہ کافی دنوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ذرا دیکھو، 8 فروری کو آپ نے بیلٹ کے ذریعے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے پیچھے آپ 15 سال کا جائزہ لیں، سابقہ MPAs کو دیکھیں اور ان کی کارکردگی کو جانچیں، اور کارکردگی کو بیس بنا کے آپ جو ہے ووٹ دیں اور سپورٹ بھی کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس کوئی عہدہ یا اس حلقے میں کبھی ان کا MPA وغیرہ نہیں رہا ہے، لیکن اس صوبائی حلقے میں سرکل بکوٹ میں جماعت اسلامی نے الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں کروڑوں روپے کی خدمت کی ہے، اور ہمارے یہاں ہیلتھ سینٹر چل رہے ہیں۔ اس پورے حلقے میں ہم ہیلتھ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تعلیمی حوالے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بچوں اور بچیوں کو الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اپنے ادارے چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، جہاں فری آف کاسٹ جو ہے ہم اپنے اس بچوں کو جو ہے تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ پورا حلقہ ہے تعلیمی حوالے سے پسماندہ ہے، ہیلتھ کے حوالے سے بالکل پسماندگی ہے۔ ہمارے جو BHUs یہاں بنے ہوئے ہیں وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں۔ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ حالی اور بربادی کا شکار ہے۔ ہمارا یہ ماٹو اور منشور ہے کہ انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم اس حلقے کو جنت نظیر بنائیں گے۔ ہم تعلیم کے حوالے سے ہم نے منشور اپنا بالکل کلیئر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، ہم تعلیمی انقلاب لائیں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے انشاءاللہ ہیلتھ ہم جو انقلاب ہے، انقلابی اقدامات اس کے حوالے سے اٹھائیں گے، اور اپنے اس حلقے میں خاص کر کے ایبٹ آباد کی یونین کونسل کو چھوڑ کے جو بوئی سرکل ہے اور بکوٹ سرکل ہے، اس میں انشاءاللہ تحصیل بکوٹ یہ کام ہم نے شروع کیا تھا، مہم ہم نے شروع کی تھی، ہم تحصیل سرکل بکوٹ بنائیں گے۔ تحصیل بوئی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ تحصیل بننے سے ہمارا انفراسٹرکچر بنے گا، ہماری محرومیت ختم ہوگی۔ دور دراز کے لوگ جو ایبٹ آباد میں تحصیل کا کوئی کام ہوتا ہے وہ اپنے اس تحصیل ہیڈ کوارٹر، قریبی ہیڈ کوارٹر آپ کے ڈگری کالج بنیں گے، یہاں آپ کے چھوٹے جو ادارے ہیں پرائمری لیول کے وہ اپڈیٹ اور اپ گریڈ ہوں گے۔ ہم نے منشور میں رکھا ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن اپنے بچوں اور بچیوں کو دیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ نے PK42 جو کسی وقت 2018 میں PK36 تھا، اس سے پہلے PK45 تھا، اس سے پہلے PF35 تھا، آپ نے سب کو اس حلقے میں آزمایا ہے۔ اب آپ کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ، ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اپنے ووٹ کا درست استعمال کیجئے، اپنے نسلوں کی تعلیم کے لیے، اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ انشاءاللہ ہمارا کردار بطور جماعت بھی اور بطور افراد بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم کرپشن سے پاک نظام ہم لانا بھی چاہتے ہیں، ہم نے لایا بھی ہے جہاں ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم انشاءاللہ
کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, کرپشن فری PK-42 دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ عوام اس دفعہ 8 فروری 2024 کو ترازو پر مور لگائیں گے اور انشاءاللہ تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے. یہ سر اپنے ووٹر کو اور اپنے حلقے کے عوام کو یہ بتا رہے تھے. میرے بیک گراؤنڈ میں جو آزاد کشمیر کا ضلع باغ اور ضلع مظفر آباد کے علاقے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. دریا جہلم کے اس طرف یہ والے آزاد کشمیر کے حلقے ہیں, اور اگر ہم مری کی طرف بات کریں تو ضلع مری کے ساتھ ہمارا پہلی یونین کونسل پلاک سے شروع ہوتی ہے, اور ہم آخری کی بات کریں سرکل بکوٹ کی 8ویں یونین کونسل کی تو وہ دلولہ تک جاتی ہے, جو کہ ضلع مانسیرہ اور تحصیل بالاکوٹ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. اور اگر ہم اس حلقے کی بات کریں 42 جو ایبٹ آباد 1 بنا ہے, تو اس کے ساتھ جو ہمارے دوسری یونین کونسلز لگی ہیں جن کا دائرہ کار جو ہے ایبٹ آباد شہر تک پھیل گیا ہے, وہ میرپور اور بانڈا قاضی تک اور باڈیری ترنوائی تک جو ہے, یہ اتنا بڑا حلقہ ہے. اس حلقے کے مسائل ان پہاڑوں سے بھی اونچے ہیں. اور اس طرح حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو عزم کا اظہار کیا ہے, تو اس حلقے کے بڑے بڑے مسائل میں نتھیا گلی بکوٹ روڈ ہے, ٹھنڈیانی پٹن پلیر روڈ ہے, بوئی دلولہ روڈ ہے, اور ترنوائی کے علاقے کے اپنے مائنز کے مسائل ہیں, اور اس طرح یہاں کے مختلف تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں, اس حوالے سے جتنے امیدوار ہیں وہ آ کے اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو کام کیے ہیں, تو 8 فروری کو عوام اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں گے کہ ہمارے حق میں کون بہتر ہے. نوید اکرم عباسی, بکوٹ.